السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ان کے جب بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں یا وہ کام جو بننے والا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، تو پھر اکثر لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ یا تو کسی نے سفلی کرا دیا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جہاں پہ جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے منع کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، سفلی عمل کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس جانا اسلام میں حرام اور قریب کفر ہے، کہ وہ اس کے پاس جائے گا، اس کا عقیدہ اللہ پر سے کمزور ہو کر نہ جانے کن کن لوگوں پہ عقیدہ ہو جائے گا۔ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں ان لوگوں کے پاس، اور جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے اپنے معاملات جو ان کے پریشانی کے ہوتے ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کسی کے گھر میں پریشانیاں ہیں، کسی کے گھر میں تکلیفیں ہیں، کسی کی روزی کا مسئلہ ہے تو کسی کی کاروبار کا مسئلہ ہے، المختصر ایسی بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں جس کو لوگ لے کر عاملوں کے پاس، سفلی عمل کرنے والوں کے پاس یا تانترکوں اور باباؤں کے پاس جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو جب رحمت والا کلام ہمارے پاس موجود ہے، شفا والا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہمیں تانترکوں کی یا سفلی عمل کرنے والوں کی یا جادوگروں کی کیا ضرورت ہے؟ اب کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ ان کے پاس بھاگ رہا ہے نا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک انسان اپنے قرض کو معاف کروانے کے لیے ایک عامل کے پاس جاتا ہے، اور اس وقت وہ 1,00,000 روپے کا قرض دار ہوتا ہے، تو قرض کو معاف کروانے کے لیے جب وہ عامل کے پاس گیا اور عامل صاحب نے اپنے سارے معاملات ادھر سے ادھر سے جوڑ کر کے اس کو وہ بتا دیتے ہیں کہ 1,000 روپے تمہارے معاملات میں خرچہ ہوگا اور تمہارا سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے، جب تک وہ عامل کے پاس گیا نہیں تھا تب تک وہ صرف اور صرف 1,00,000 روپے کا قرض دار تھا۔ اب عامل کو دینے کے لیے 1,000 روپے، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس 1,000 روپے ہوتے تو وہ اپنے قرضے کو ادا کر دیتا، 1,000 روپے اس کے قرضے 1,00,000 روپے میں سے کم ہو جاتے، مگر اب عامل کے پاس اس قرضے کو ادا کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہوئے پہنچتا ہے تو عامل صاحب بھی اسے 1,000 روپے لے لیا کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ 1,01,000 روپے کا قرض دار ہو گیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس معاملے کے حل کے لیے ہم جس کے پاس گئے تھے وہاں حل تو نہیں نکلا، ہم اور قرض دار ہو کر واپس چلے آئے۔ عزیزان گرامی، جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس رب کا کلام موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، پھر لوگ جو جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کے پاس جنات ہیں، ان کے پاس جنات ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، جنات کون ہیں؟ تم کو اللہ نے افضل المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقوں میں سب سے افضل بنایا ہے، ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ جنات تم سے افضل نہیں ہے، تم جنات سے افضل ہو، تم اس کے بندے تو بن جاؤ، تم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے تو حکم کرے تو پیڑ اپنی جڑوں کے ساتھ نکل کے باہر آ جائے۔ حضرت مخدوم شاہ محمد خادم صفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے تو وہ تھوک دے تو اس کی تھوک سے سونے اور چاندی پیدا ہونے لگے۔ یہ اکابرین صفی پور شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے امت کے مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ پھر ہم وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن پر سے کمزور ہو گیا، ہمارا عقیدہ اللہ پر سے کمزور ہو گیا، ہم شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہوئے عاملوں کے پاس، دعا تعویذ کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں۔ میں تعویذ کے خلاف نہیں ہوں، الحمدللہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے
اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم تحفہ ہے، مگر اس کا جائز استعمال کیا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اور آج اللہ رحم فرمائے عاملوں کے حالات کے اوپر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ سارے سودے پہلے ہی طے کر لیے جاتے ہیں، قرآن کو بیچا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، وہ قرآن کو جو عامل بن کے بیچ رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے، اور آپ قرآن کو خرید رہے ہو، آپ بھی گناہگار ہو، آپ بھی گناہگار ہے۔ تو پھر ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ حضرت جنید بغدادی نے پھر آگے فرمایا، اگر انسان خود اللہ کا کامل بندہ بن جائے، حکم کر دے تو جناتوں کی صفے جو ہیں وہ جناتوں کی صفے خالی ہو جائیں، یا جنات صفوں میں کھڑے ہو کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایک انسان کی طاقت ہے۔ آپ اللہ کے قریب ہوئیے، آپ سے بڑا عامل پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کے قریب ہوئیے، مصیبتیں آپ کے اوپر ہیں، رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ چاشت کی نماز پڑھیں، آپ چاشت کی نماز پڑھیے، چاشت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ خود غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کو گھریلو معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تعویذ وہ اللہ کے محبوب بندے جو واقعی میں اللہ کے محبوب بندے، جن کا مقصد صرف دین متین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فروغ دینا، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تعویذ سے پیسے کمانا یا بھیڑ لگانا یا عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو یقیناً وہ تعویذ ہمارے لیے شفا اور رحمت کا سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے کلام پاک قرآن مجید سے تعویذ دیے جاتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو اس کا ڈاؤٹ بھی ہے تو ہمارے پاس اس کا حل قرآن ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اگر آپ کو ذرا بھی شبہ ہو رہا ہے کہ سفلی کے معاملات ہیں یا کچھ آسیبی معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس کا حل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے موجود رکھا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس پہ عمل کر دیں۔ تو اس کے حل کا طریقہ یہ ہے کہ ہم باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں ہیں، اور بیٹھنے کے بعد سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف 11 مرتبہ پڑھیں، اور نعت علی شریف 21 مرتبہ پڑھیں، اور ان سب ورد سے پہلے درود ابراہیمی اور ورد کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور پڑھنے کے بعد اگر ہم خود اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو اپنے اوپر، اگر ہم کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر دم کریں، کوشش یہ کریں کہ پانی میں دم کریں اور اس کو پلا دیں، اور بھی لوگ پی سکتے ہیں اس کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس تمام معاملات سے اسے بری فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے باوضو کرنا ہے، اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے 40 دن تک کی یہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے۔ اگر ہم 40 دن تک عمل کرتے رہیں گے، کتنا شدید سفلی کے معاملات ہوں، کتنے سخت آسیب ہوں، کتنے سخت جادو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ تمام تر معاملات ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری جو چیز ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ جہاں یہ سارے معاملات ہم کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کریں، ہے نا؟ نمازوں کا بھی اہتمام کریں، نمازوں کا خیال رکھیں، فرض عبادتوں کو ہم ہرگز نہ ترک کریں، فرض نمازیں ہم نہ چھوڑیں، اور پھر نماز کوئی بھی ایک نماز کے بعد وقت مقرر کر لیں، جس دن مطلب جو بھی وقت مقرر آپ کریں، تو جس دن آپ ایک وقت میں پڑھیں گے اسی وقت میں تمام دن آپ کو یہ عمل 40 دن تک ہی کرنا ہے۔ اور اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں، ممکن ہو اگر اللہ نے دولت دی ہو تو صدقہ بھی کریں، انشاءاللہ تعالی یہ سارے معاملات سے ہم کو ہمارا رب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور ان بزرگان دین کے صدقے طفیل میں انشاءاللہ ہمیں ہمارا رب رہائی عطا فرمائے۔